تاریخ کے کچھ ایسے گھوڑے جوڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ سنہرے پنکھوں اور چاندی جیسی رنگت رکھنے والے تاریخ کے یہ بے مثال گھوڑے جو کبھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کی شان ہوا کرتے تھے، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے پر کیوں کٹوا دیے؟ آج اس ویڈیو میں ان نایاب گھوڑوں کی مکمل تاریخ کو جانیں گے۔ زمانہ قدیم میں گھوڑے ایک بیش قیمت جانور تھے، نہ صرف سواری بلکہ جنگی قوت کے لیے بھی استعمال کیے جاتے تھے۔ لوگ گھوڑوں کو خریدنے کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ ایک مخصوص کاغذات رکھتے تھے، جن میں ان کے مالک اور موجودہ مالک، ماں باپ اور حتیٰ کہ تاریخ پیدائش اور گھوڑے کا مکمل شجرہ نسب بھی ہوتا تھا، اور یہ ان گھوڑوں کے اعلیٰ نسل ہونے کا ثبوت ہوا کرتے تھے۔ ان کی دیکھ بھال کے لیے نوکر اور ان کی رہائش کے لیے بڑے بڑے استبل ہوا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ گھوڑوں کی تربیت اور ان کی نسل کے مطابق معلومات اس دور میں فن اور قابلیت مانی جاتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت سے بہت ہی متاثر تھی، لہٰذا ملکہ بلقیس کو بھی ایک دفعہ خواہش ہوئی کہ وہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تخت پہ بیٹھ کر سواری کرے۔ ملکہ بلقیس نے ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ تو روز فضاؤں میں اس تخت پہ بیٹھ کر سواری کرتے ہیں اور تمام دنیا کے گرد پھرتے ہیں، آپ ایک دفعہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں تاکہ میں بھی اس تخت پر سیر کر سکوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو یہ حکم دیا کہ وہ ملکہ بلقیس کی خواہش کو پورا کرے، لہٰذا ہوا نے تخت کو اڑایا اور انہیں ایک جزیرے کے پاس اتار دیا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت جس جزیرے پہ اترا، 7 سمندروں کی بیچ کی جگہ یعنی ایک جزیرہ تھی۔ ملکہ بلقیس یہاں کی سبز نہریں اور خوبصورتی دیکھ کر حیران ہوئی اور ساتھ ہی ساتھ بہت خوش ہوئی۔ یہاں اس نے عجیب و غریب قسم کے گھوڑے بھی دیکھے جن کے بازوؤں میں پر نکلے ہوئے تھے۔ ان پرندوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جوں ہی دیکھا تو پرندوں کی طرح فضا میں پرواز کر گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے، اور یہ گھوڑے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت ہی پسند آئے، اور ملکہ سبا نے بھی ان گھوڑوں کو بہت ہی پسند کیا، لیکن وہ ان کے دسترس سے نکل چکے تھے۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام واپس جب اپنے محل آئے، انہوں نے جنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ گھوڑے جہاں پر بھی ہوں انہیں پکڑ کے میرے پاس لے آئیں۔ جنہوں نے یہ کہا کہ ہم خشکی کے جن ہیں، ہم دریاؤں پر اختیار نہیں رکھتے، وہ گھوڑے سمندروں میں روپوش ہو چکے ہیں، اور اگر انہیں کوئی لا سکتا ہے تو وہ ایک سمندری جن ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس جن کا سمندروں پر اختیار ہے وہ جن کہاں ہے؟ ان جنوں نے کہا کہ اس جن نے آپ کی عطا سے منع کر دیا ہے اور وہ آپ سے چھپ کر سمندروں کی گہرائیوں میں چھپ گیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن کو پکڑ کے لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا آپ کے غلام جنوں نے سمندر پر جا کر آواز لگائی، تو جس بادشاہ کے ڈر سے چھپا ہے اس کا تو انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو باہر آ جا، کیونکہ اب تو تمام جن آزاد ہو چکے ہیں۔
جب اس سمندر کی گہرائیوں میں بیٹھے جن نے خشکی کے جنوں کی آواز سنی تو وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آ گیا، اور اس جن کے باہر آتے ہی اس جن کے ساتھ ساتھ اس تمام جنوں کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھ کر جن تھر تھر کانپنے لگے اور انہوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان جنوں سے کہا کہ میں ایک جزیرے پہ گیا تھا اور میں نے وہاں گھوڑوں کی عجیب و غریب نسل دیکھی جن کے بازوؤں کی جگہ پر ہیں اور وہ اڑتے بھی ہیں۔ جنہوں نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ گھوڑے کہاں چھپے ہیں، لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کو لانے کا حکم دیا۔ لہٰذا جب وہ گھوڑے ایک چشمے سے پانی پی رہے تھے تو ان جنوں نے اپنی تدبیر اور ہوشیاری سے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے نہایت ہی عمدہ نسل کے تھے جن کا نام جہاد تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاد جیت کی جمع ہے اور اس کے معنی تیز رفتار ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک عظیم و شان لشکر تھا جس میں انسان، جنات، جانور اور پرندوں کے الگ الگ دستے ہوا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان عمدہ نسل کے گھوڑوں کے لیے اپنے لشکر میں ایک دستہ بنا دیا جو جنگوں اور فتوحات میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں بہت ہی عمدہ کردار ادا کیا کرتے تھے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوجی طاقت بھی بن گئے تھے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو دیکھ رہے تھے اور ان کے بالوں اور پیشانی پر محبت و پیار سے ہاتھ پھیر رہے تھے۔ آپ ان گھوڑوں کی دیکھ بھال میں اتنے مشغول ہو گئے کہ سورج ڈوب گیا اور عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ چنانچہ جب آپ نے نظریں اٹھائی تو وہ گھوڑے آپ کی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہو چکے تھے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ خبردار کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ کہا، تم دنیا کی مال اور محبت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ نماز عصر بھی ادا نہ کر سکے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہ آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کیا اور سجدے میں گر کر دیر تک روتے رہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس چیز نے میرے رب کی عبادت سے مجھے غافل کر دیا، میں ایسی چیز رکھوں گا ہی نہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس بات سے اتنا دکھ ہوا کہ ان گھوڑوں کو پیش کیا گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں کے پروں کو کٹوا دیا اور آج تک ان کے پر دوبارہ نہیں نکلے، اور اس کے بعد اس دنیا میں کبھی بھی اڑنے والے گھوڑے نہیں دیکھے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اور انہیں ان گھوڑوں کے بدلے ہوا پر اختیار دے دیا گیا۔ ہوا ان گھوڑوں سے کہیں زیادہ تیز رفتار تھی، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام 1 مہینے کا سفر 1 دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں اس آیات کا ذکر کچھ یوں آیا ہے، اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک وہ رجوع کرنے والا تھا۔ جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے ظاہر کیے گئے تو اس نے کہا، میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ، اور انہوں نے ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔